شہر نبی تیری گلیوں کا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں اور روٹیاں بنا رہی تھیں، تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں، تو بیٹی تھیں، قریب آئے اور کہا کہ سیدہ، یہ وہی سیدہ ہیں کہ پوری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہوتی ہے، صحابہ کرام سرکار کے لیے کھڑے ہوتے تھے، مگر جب یہ تشریف لاتی تھی مجلس میں تو ان کے احترام میں اور ان کے استقبال میں میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ سیدہ کائنات ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ جملے یہ بہت بڑے ہیں، میرے آقا ان سے کہتے تھے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ سیدہ کائنات، تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، تو دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں، تو سرکار نے فرمایا بیٹی لاؤ کچھ روٹی میں بھی بنا دوں۔ تو کہا نہیں ابا حضور رہنے دیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں لاؤ، آپ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کریں، بیٹیوں کے گھر جایا کریں، ان کو بلایا کریں، جب ان کے گھر پہ جائیں تو کچھ نہ کچھ تحفتاً گفٹ کے اعتبار سے لے لیا کریں۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو دے دیا کہ سرکار بنا لے۔ تو سرکار نے ایک روٹی لی اور تاوے میں ڈال دی۔ جب تاوے میں ڈالی تو کافی دیر کے بعد جب نکالی تو وہ کچی ہی تھی۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا حضور یہ تو کچی ہے، پھر سرکار نے ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو کچی تھی، تو کہا ابا حضور ابھی بھی کچی ہے، اور میں تو نکال لیتی تھی تو پک جایا کرتی تھی، کافی وقت ہو گیا۔ تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا بیٹی اس پر میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، پھر اس کو آگ کیسے اس طرح کر پائے گی، کیسے کر پائے گی۔ اچھا ایک روایت مجھے اور یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں۔ تو سرکار کو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً جلدی جا کر کے اور اندر لے لیا گھر میں، جلدی آئیں جلدی آئیں۔ تو سرکار نے مسکرا کے پوچھا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، دیکھیں بارش نظر آ رہی ہے، مگر آپ تو بھیگے بھی نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کو جلدی بلا لی۔ تو میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارے سر کے اوپر اس وقت کیا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوپٹہ مل نہیں رہا تھا تو آپ کی تہبند شریف ہم نے رکھ لی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا یہ دنیاوی پانی والی بارش نہیں ہے، چونکہ حجاب اٹھ گئے ہیں، رحمت الہی کی تجلی نکل رہی ہے، تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرا ہاتھ لگ گیا اس پہ، اس لیے یہ کچی رہے گی۔ اب یہاں میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، یہ ہو گیا نا کہ بھئی سرکار کا ہاتھ لگ گیا تو پھر جب دنیا کی آگ نہیں جلا پا رہی ہے پھر جہنم کی آگ کی کیا مجال۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہے تو دسترخوان تھا، تو اس پہ کچھ شوربے لگ گئے اور یہ چیزیں لگ گئیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا، کپڑے کو آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو سب صاف ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کیا کرشمہ ہے کہ آپ نے آگ میں ڈالا، آگ کا کام ہے جلا دینا، اور یہ کپڑا سلامت نکل رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ایک مرتبہ سرکار کی دعوت ہوئی تھی اور آقا تشریف لائے تھے اور کھانے کے بعد ہاتھ اسی میں پوچھا تھا، اس کو زینت بخشی تھی، اس کو فیض بخشا تھا۔ تو جب سے سرکار علیہ السلام ہاتھ اس پر لگا کے گئے ہیں، جب بھی اس میں کچھ ہوتا ہے آگ میں ڈال کے نکال لیتا ہوں۔
اب یہ 2-3 روایتیں میں نے سمجھا دی. اب جس نقطے کو مجھے سمجھانا ہے وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ہر اس آدمی سے، ہر اس شخص سے، ہر اس انسان سے میں مصافحہ کروں گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا. اب محشر ہو اور جب نفسی نفسی کا عالم ہو اور سرکار بڑھ کے مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں. پھر ہاتھ ملا لیے تو ہاتھ ملانے کا صلہ کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو اپنی زندگی میں شامل کریں درود پاک. رات میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں بھی میں نے سمجھایا ہے. جہاں جاتا ہوں میں پہلے یہی سمجھاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر میں سب کو تاکید کرو آپ کہ ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ. تو اب درود پاک پڑھ لیں. میں